السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ہود، پارہ نمبر 12، آیت نمبر 41، 42 اور 43 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساها۔ یہاں پر قرآن پاک میں ایک ہی یہ آیت ہے جہاں پر ہمیں مجہول پڑھنا ہے، معروف نہیں۔ جیسے کہ را کے نیچے کھڑا زیر ہے، لیکن ہمیں کھڑا زیر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مجریہا اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ قاعدے کو املا کہتے ہیں، تو اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس طرح۔ ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل۔ یہاں پر دیکھو نون قطنی ہے، تو ہمیں یہ نون قطنی کو زیر دے کر ہی پڑھنا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي معزل یا بنی ارکم، با کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو میم میں ملائیں گے۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَقَالَ ارْكَبُوا، اور سوار ہو جاؤ، تم سب سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، یعنی اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ کا نام لے کر چلنا، ومرساہا اور رکنا، اللہ کے نام سے ہی میں، اللہ کا نام لے کر ہی میں اس پر سوار ہوتا ہوں اور یہ چلے گی کشتی، اور اللہ ہی کا نام لے کر میں رکتا ہوں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری، اور وہ بہتی ہے، بہم اس میں، فی موج کس میں، سمندر میں، فی موجن کالجبال، پہاڑ جیسی موجیں اٹھتی تھی، اونچی اونچی موجیں اٹھتی تھی، پہاڑ جیسی موجیں۔ ونادا، تو آواز دیے، نوح ابنہ، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، وکانا، اور وہ تھا، فی معزل، دوسری جگہ تھا وہ،
یا بنی ارکب معانا، اے میرے بیٹے تو سوار ہو جا، معانا میرے ساتھ، میرے کشتی میں۔ آواز دینے لگے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، ولا تکم مع الکافرین، اور نہ تو ہونا مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو جانا، سوار ہو جا میرے ساتھ آواز دینے لگے۔ قال، تو اس نے کہا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل، کہا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہ ان قریب میں چڑھ جاؤں گا، الی جبل، پہاڑ پر، یعصمنی من الماء، وہ بچائے گا، وہ پہاڑ مجھے بچائے گا، من الماء، پانی سے۔ یہ کہنے لگا، قال لا عاصم اليوم، کہا نوح علیہ السلام نے، آج کے دن کوئی نہیں بچائے گا، من امر اللہ، اللہ کے فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ ہی کیا کرے گا، مدد کر سکتا ہے، باقی کوئی بچائے گا نہیں۔ الا من رحم، سوائے رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، باقی کوئی بچائے گا نہیں، کوئی بچے گا بھی نہیں۔ وحال بینہما، اور حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، موجو، ایک موج، اونچی موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، پس تو ہو گیا، من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے، اس کا بیٹا کیا ہو گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور وہ کیا ہو گیا، غرق ہو گیا، غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا وہ، نوح علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ چل رہے تھے، اور کشتی بھی اللہ کے حکم سے ہی بنائے، تو یہ اللہ کے حکم سے کام کر رہے تھے، اور وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ تو کہتے ہیں نا کہ دوستی بھی ایسی کرو، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرو، کیونکہ ایمان والے، جب ہماری موت ہوگی، ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہم ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم کافروں کے ساتھ دوستی کی تو ہم کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، جس کے ساتھ تم بیٹھتے اٹھتے ہو وہ انہی کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا، جس کو تم فالو کرتے ہو، اس کی عادت کو پسند کرتے ہو، اور تو ہم اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں اور ان کی سنتوں پر چلیں، تاکہ ہم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہم اٹھے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔